بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور ہم جہت اس کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کی، آپ کی اطاعت اور تابعداری کے ذریعے اپنی اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کی، یعنی ایک آجر ہے، اجیر ہے، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک سربراہ ہے، راعی ہے اور باقی اس کی رعایا ہیں، ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر گوشے کے لیے مینارۂ نور ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی توفیق جسے حاصل ہو اسی کے نصیبے کھلتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آفتاب اور ماہتاب بن کر چمکے، لیکن روشنی تو وہی حاصل کرے گا کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی۔ تو جو اپنے دل اور نگاہ یعنی بصیرت اور بصارت کی کھڑکیوں کو کھولے گا اور جو چاہے گا حاصل کرنا رہنمائی، اسی کے لیے رہنمائی ہوگی نا۔ کسی نے کہا کہ جس طرح بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے نا، کسی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو میں تو نماز پڑھتا ہوں، معاشرے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہ بے حیائی سے رکتے ہیں، نہ فحوائش اور منکرات سے رکتے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، اللہ کے رسول، تمہارے والدین، معاشرہ، قانون، اساتذہ، علماء، سب تمہیں برائی سے روکتے ہیں۔ کہاں روکتے ہیں؟ کہا تم رکتے ہو؟ کہا نہیں۔ خلاص، وہ تو روک رہے ہیں، تم نہیں رک رہے۔ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت ملے، تم لینا نہیں چاہتے۔ وہ کہا نا کہ تو ہی ناداں ہے کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داماں بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ شہرت ہے، یعنی اعلان نبوت سے قبل کی بھی یہی شہرت ہے کہ آپ صادق ہیں۔ زبان اقدس پر نبوت کے اعلان سے قبل بھی کبھی کوئی جھوٹ نہیں آیا۔ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے چچاداد بھائی جناب علی کے سپرد کی کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح کو دے کر 3 دن تک پھر وہ دیتا رہے اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دیا، شادی سے پہلے کی بات، مال دیا، اور آپ ایک کامیاب تاجر بن کر انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی ون ون سچویشن، دوسرے کے لیے بھی فائدہ، وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اسلام کی تعلیم تو یہی ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے روک دو۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ جس میں خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو وہ دیندار کیسے ہوگا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے باقی سارا معاشرہ محفوظ ہو جائے، حالت امن میں آ جائے۔ اب آپ نے بات کی سیاست کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کس سے فرما رہے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح تھی کس سے تھی؟ دشمنوں سے تھی، مشرکین سے تھی۔ حالت یعنی ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی ٹرمز طے ہو رہی ہیں۔ ابو جندل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے لے کر جائیے، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو جندل صبر کرو، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، واللہ علی ما نقول وکیل۔ کہا ہے، ابھی لکھا نہیں گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، لیکن جو کہا ہے اس پر کاربن ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اس وقت بڑی عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ تو پھر یہ کیسا معاہدہ کر رہے ہیں؟ اتنا گر کر کیوں، اتنا ان کو حاوی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اور بعد میں کائنات نے دیکھا، ثابت ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہ تو فتح مبین تھی۔ اور کائنات کی نظروں نے دیکھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو ہمارا ہوگا وہ مدینے سے جائے گا نہیں، اور جو ہمارا ہوگا وہ مکے میں رہ کر بھی ہمارا ہی مشن عام کرے گا۔ کیا کہنے؟ تو اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہی تو تھا نا، کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں تھا، اللہ اکبر، تو پھر سیاستدانوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے نا، بطور سیاستدان، بطور فاتح، بطور جرنیل۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر فرد کے لیے، یعنی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ایک روشن مینارہ ہیں، استعارہ ہیں، اور آپ اسوہ حسنہ ہیں۔